إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ تمام قسم کی تعریفات تمہیدات اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہیں۔ اس خالق کائنات مالک کائنات احکم الحاکمین رب العالمین نے ہمیں انسان پیدا فرمایا۔ درود و سلام ہو نبیوں کے امام پاک بازوں کے سردار نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ قمری اعتبار سے آج محرم کی 10 تاریخ ہے۔ ایک اعتبار سے یہ دن بہت ہی فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے اور مسلمانوں کے لیے اہل اسلام کے لیے بہت خوشی کا دن بھی ہے، کیونکہ یہ وہ عظیم اور مبارک دن ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرعون کو غرق کیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی۔ شکرانے کے طور پہ یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ دوسرے اعتبار سے یہ دن بہت پریشانی اور بہت بڑے غم کا دن بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اسی دن میں نواسۂ رسول سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ ایک دن 2 مناسبتیں اس دن میں جمع ہوتی ہیں۔
آج کی خطبہ جمعۃ المبارک میں اس دوسری مناسبت سے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس بیٹے، اپنے اس نواسے سے کیا محبت کیا کرتے تھے۔ سادات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کس قدر یہ حسنین کریمین پیارے تھے، لاڈلے تھے، اور صحابہ کرام کس طریقے سے ان سے شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اختصار سے ان باتوں کا تذکرہ کروں گا، اور ساتھ ہی اس بات کا ذکر بھی کروں گا کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے، یہ ایک تاریخی، ایک المناک سانحہ ہے۔ میں اختصار سے اس بات کا تذکرہ بھی کروں گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین بن علی رضی اللہ عنہما اور حسن رضی اللہ عنہ سے جو محبت تھی وہ لازوال تھی، بے مثال تھی۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے جو محبتیں کی ہیں، میں طالب علم ہوں اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جس محبت کا اظہار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے کیا ہے، کسی ایک صحابی سے بھی اللہ کے نبی نے وہ محبت نہیں کی۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے جب آیت نازل کی، قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، عیسائی جب آئے تھے اور وہ مباہلہ کرنا چاہتے تھے، اللہ نے ایک آیت مبارکہ نازل کی تھی، آپ اگر ان عیسائیوں سے مباہلہ کرنا چاہتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ وہ خود بھی آ جائیں، اپنے بیٹوں کو بھی لے آئیں، اپنی بیویوں کو بھی لے آئیں، پھر ایک جگہ پر بیٹھ کر ہم مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اپنے خاندان کو جمع کرنے کی بات تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ عنہ کو بلایا، حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، فاطمہ کو بلایا، علی رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، اور اس چادر کے اوپر اللہ کے نبی نے بٹھا دیا اور اللہ سے کہا، اللہ یہ میرا اہل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے جو نسب ہوتا ہے، جو خاندان ہوتا ہے، وہ بیٹے سے چلتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں تھا، آپ کی بیٹیاں تھیں۔ بیٹا جو اللہ نے دیا تھا وہ واپس لے لیا، اور آپ کا جو نسب ہے وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی جو اولاد ہے، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے چلا۔ گویا یہ نواسے ہونے کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو اپنے بیٹے کا درجہ دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت اپنے ان نواسوں سے کرتے تھے، اور محبت کے انداز بڑے خوبصورت تھے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاہا یوماً، ایک دن تھا، دوپہر کا وقت تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے گھر میں تشریف لائے، اور سب سے پہلا آ کر کے سوال کیا، این ابنایا، میرے دو بیٹے کہاں ہیں؟ سیدہ نے کہا اپنے باپ کے ساتھ باہر گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنے نواسوں کو ملنے کے لیے آئے تھے، آپ فوری گھر سے باہر نکلے، ایک جگہ پر پہنچے، دونوں بچے پانی کے ساتھ کھیل رہے تھے، کھجوریں کچھ آپ کے سامنے پڑی تھیں، اور علی رضی اللہ عنہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو ملے، اور علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابھی گرمی ہونے والی ہے، جیسے گرمی ہو میرے ان بیٹوں کو گرمی کی شدت اور حدت سے کے بڑھنے سے پہلے پہلے واپس اپنے گھر ان کو پہنچا دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دو بیٹوں کے ساتھ کس قدر محبت کرتے تھے اور کس قدر ان کے ساتھ شفقت کرتے تھے۔ آپ نے اپنے ان دو بیٹوں کے بارے میں، اپنے ان دو نواسوں کے بارے میں کچھ تاریخی الفاظ اور کلمات کہے تھے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لائے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی والحسن والحسین علی ظہرہ. آپ نماز پڑھا رہے تھے، حسن و حسین آپ کی کمر مبارک کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. آپ کبھی سجدے میں جاتے ہیں، یہ دونوں بیٹے آپ کی کمر کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آگے بڑھتے ہیں اور ان دو نواسوں کو آپ کی کمر سے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں. حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روکا، کہا یہ میرے دو بیٹے ہیں، اور آپ نے فرمایا میرے ماں باپ ان دو بیٹوں کے اوپر قربان ہو جائیں. یہ محبت اور محبت کے یہ انداز کہ اللہ کے نبی فرمائیں میرے ماں باپ حسن کے اوپر قربان ہو جائیں، میرے ماں باپ حسین کے اوپر قربان ہو جائیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی. اور محبت کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں. کبھی آپ ممبر کے اوپر موجود ہوتے ہیں، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، روایات میں آتا ہے حسن تشریف لاتے ہیں، حسین تشریف لاتے ہیں رضی اللہ عنہما، لمبی لمبی سرخ رنگ کی قمیضیں پہنی ہوئی ہیں. آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، وہ خطبہ جس میں کسی کے ساتھ گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ خطبہ جس میں آپ کسی کی طرف کسی کینکر کو پھینک کر اشارہ نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی خطبہ کو ارشاد فرما رہے تھے. دونوں بیٹوں کو دیکھا، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، لوگوں کے کندھوں کو پھلانگ پھلانگ کر اللہ کے رسول کے پاس تشریف لا رہے ہیں. فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ممبر کے اوپر ہیں، ممبر سے نیچے اترتے ہیں، اپنے ان دو بیٹوں کو اٹھا لیتے ہیں اور اپنے سامنے بٹھا لیتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں صدق اللہ، اللہ نے سچ بولا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری یہ جو اولاد ہے اور تمہارے یہ جو مال ہے یہ تمہارے لیے فتنہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان دو بیٹوں کے لیے خطبہ جمعہ کو چھوڑا، پھر اپنے ان دو بیٹوں کو اٹھایا، اپنے سامنے بٹھایا اور پھر اپنی گفتگو کو اس کا آغاز کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک انداز یہ بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے ہیں. صحابہ کرام کو جب نماز پڑھا رہے ہیں، شداد رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہا اللہ کے رسول کبھی جب قیام میں ہوتے ہیں اپنے ان بیٹوں کو اٹھا لیتے ہیں، آپ سجدے میں جاتے ہیں، یہ دو بیٹے آپ کی کمر مبارک کے اوپر بیٹھ کر کے آپ کو سواری بنا لیتے ہیں. لیکن ایک موقع نماز میں ایسا بھی آیا تھا، آپ سجدے میں گئے، آپ نے سجدہ لمبا کر لیا، اتنا طویل سجدہ کیا، شداد کہتے ہیں میں نے سجدے سے اپنے سر کو اٹھایا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کہیں آپ کے ساتھ کوئی حادثہ تو پیش نہیں آ گیا. آپ نے سجدہ کیا ہے، پھر سجدہ طویل اور لمبا کر دیا ہے، میں نے دیکھا اللہ کے نبی سجدے میں پڑے ہیں، یہ دو بیٹے اللہ کے نبی کی کمر کے اوپر سوار ہیں، آپ حالت سجدہ میں ہیں. اب یہ ایک صحابی نے نماز کی حالت میں اپنی گردن کو اٹھا کر کے دیکھ لیا، باقی صحابہ کرام اس بات کو نہیں جانتے تھے. آپ نے سلام پھیرا، صحابہ کرام نے سوال کر لیا، اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے، آپ ایک سجدہ آپ نے لمبا کر لیا. ہمیں ڈر لاحق ہو گیا، ہمیں پریشانی ہو گئی کہ کہیں کوئی حادثہ تو پیش نہیں آ گیا. بعض کہنے لگے ہمیں یوں لگا تھا جیسے اللہ نے آسمان سے جبریل کو وحی دے کر کے بھیجا ہے اور کہیں آپ اس معاملے میں مشغول ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دونوں میں سے کل ذالک لم یکن، یہ کوئی بات نہیں تھی
مجھے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوئی تھی، کوئی حادثہ پیش نہیں آیا تھا۔ آسمانوں سے اللہ نے فرشتے کو وحی دے کر کے نہیں بھیجا تھا، بلکہ معاملہ یہ تھا میرے ان دو بیٹوں نے مجھے سواری بنا لیا تھا، اور میں اس بات سے پریشان تھا، اور مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں سجدے سے اٹھ جاؤں، یہاں تک کہ یہ میرے دو بیٹے جنہوں نے مجھے سواری بنا لیا ہے یہ اپنی حاجت کو پورا کر لیں، جب تک یہ حسن اور حسین اللہ کے نبی کی پشت کے اوپر، کمر کے اوپر سوار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے نہیں اٹھے، صحابہ بھی پیچھے کھڑے تھے، وہ بھی سجدے میں موجود تھے۔ گویا حسن و حسین کے لیے صرف ایک نبی نے نہیں، بلکہ جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، تمام کے تمام انتظار کر رہے ہیں کب حسن اٹھیں گے، کب حسین اٹھیں گے اور ہمارا یہ سجدہ مکمل ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک انداز یہ بھی تھا۔ اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رات کا وقت تھا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گیا، میں نے دروازے کو دستک دی، آپ باہر تشریف لائے، میں نے جو آپ سے گفتگو کرنی تھی میں گفتگو کر چکا تھا، لیکن آپ کے کپڑوں میں حرکت محسوس ہوتی تھی، آپ نے ازار اور تہبت باندھا ہوا تھا، اس میں حرکت محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اللہ کے نبی یہاں کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَكَشَفَهُ اپنے اس کپڑے کو ہٹایا، فَإِذَا هُوَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ آپ کی تہبت میں رانوں کے ساتھ، ایک ران کے ساتھ حسن رضی اللہ عنہ اور ایک ران کے ساتھ حسین رضی اللہ عنہ یہ آپ کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے۔ کہا ہذا ابنانی یہ میرے دو بیٹے ہیں، میں نے ان کو اپنے ساتھ، یہ میرے بدن کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان دو بیٹوں کے ساتھ بڑی محبت کرتے۔ صحابی کہتے اللہ کے رسول ہمارے پاس تشریف لائے، ایک کندھے کے اوپر حسن تھے، ایک کے اوپر حسین تھے، آپ اس حالت میں اپنے گھر سے باہر نکلے، ایک کندھے کے اوپر حسن رضی اللہ عنہ اور ایک کندھے کے اوپر حسین رضی اللہ عنہ، وَهُوَ يَلْثِمُ هَذَا مَرَّةً وَهَذَا مَرَّةً آپ ایک دفعہ دائیں کندھے پر بیٹھے حسن کو بوسہ دیتے اور ایک کندھے پر بیٹھے ہوئے حسین رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیتے۔ اور کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، اقرا بن حابس اس کا نام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ اپنے ان دو بیٹوں کو بوسہ دے رہے ہیں۔ اس آدمی نے کہا اللہ کے نبی میرے 10 بیٹے ہیں اور میں کبھی اپنے ان بچوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا جو ہمارے چھوٹوں کے اوپر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا احترام نہیں کرتا، اس کا میرے ساتھ، میری امت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے ساتھ محبت ہے۔ یاد رکھ لیجئے لوگ اعتراض کرتے ہیں، گلے کرتے ہیں اور شکوے کرتے ہیں، لوگ حسین رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ کی قسم ہے ہمارے ایمان کی ابتدا ہی تمام کے تمام صحابہ کرام کی محبت کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ ہماری کل کائنات صحابہ کرام ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا تھا من احبنی فلیحب ہذین جو آدمی میرے سے محبت کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے میرے ان دو بیٹوں کے ساتھ محبت کرے۔ جو میرے ساتھ محبت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے واجب ہے، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی محبت کرے، حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی محبت کرے۔ آپ کو اعتراض ہے کہ لوگ حسین کے ساتھ محبت نہیں کرتے، ہمیں بھی اعتراض ہے کہ لوگ، اگر آپ کا اعتراض یہ کہ لوگ حسین کے ساتھ محبت نہیں کرتے، ہمارا گلہ یہ ہے جیسے لوگ حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں ویسے حسن رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں کرتے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دونوں بیٹوں کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو بیٹے شبیہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مشابہ تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت رکھتے تھے۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دونوں بیٹوں کے بارے میں کہا، اللہ جو ان دو بیٹوں سے محبت کرتا ہے تو بھی ان سے محبت کر، اور اے اللہ میں تیرے سے دعا کر رہا ہوں، التجا کر رہا ہوں، میرے ان دو بیٹوں سے جو محبت نہیں کرتا بلکہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے بغض رکھتا ہے، اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، اللہ سے التجا کر رہے ہیں، اللہ تو بھی ان سے بغض رکھ، تو بھی ان سے محبت نہ کرنا جو حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ نے کچھ اعزاز بھی ان دو لوگوں کو دیے ہیں، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے یہ سردار ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اللہ کے نبی کے ان دو بیٹوں کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا اور آپ نے ان باتوں اور ان اعتراضات کو سنا ہوگا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حسین رضی اللہ عنہ یا حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے۔ میرے پاس بے شمار واقعات ہیں، بہت سارے ایسے دلائل ہیں کہ صحابہ کرام ہر چیز سے بڑھ کے ان دو بیٹوں کے ساتھ اور ان دو صحابہ کرام کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری میں لکھا ہے، عصر کی نماز تھی اور نماز پڑھ کے جب باہر نکلے، علی رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہیں، سامنے سے حسن رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے ہیں، ابھی یہ چھوٹے ہیں، بہت چھوٹے بچے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حسن رضی اللہ عنہ کو اٹھایا اور اٹھا کر کے اپنے کندھے کے اوپر بٹھا لیا اور ساتھ کہا کہ شبیہم بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم لا شبیہم بعلی، کہا کہ یہ حسن رضی اللہ عنہ کس قدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکل و صورت میں مشابہت رکھنے والے ہیں، اور ساتھ کہا علی یہ تیرے ساتھ شکل و شباہت میں مشابہت نہیں رکھتے۔ وعلی یضحک، اور علی رضی اللہ عنہ پاس کھڑے مسکرا رہے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا یہ حسن اللہ کے نبی سے مشابہت رکھتا ہے، آپ کے ساتھ یہ مشابہت نہیں رکھتا۔ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حسن رضی اللہ عنہ سے محبت تھی، اور لوگوں نے کہا حق مارا تھا، اور جو حق بنتا تھا وہ عمر نے نہیں دیا تھا۔ آپ نے کبھی تاریخ کو پڑھا ہوتا اور یہ اعتراض کبھی نہ کرتے۔ جناب عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بیت المال میں جو حصے تھے وہ مقرر کیے، اور اہل بدر کے حصے زیادہ تھے، اور خندق میں شریک ہونے والوں کے حصے تھے، غزوہ خیبر میں شریک ہونے والوں کے حصے تھے، لیکن جو بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام شریک تھے ان کے حصے زیادہ تھے۔ علی بھی ان صحابہ کرام میں شامل تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی عمر رضی اللہ عنہ نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو بلایا، کہا آپ بدر میں شریک تو نہیں ہوئے تھے، آپ کے والد گرامی شریک ہوئے تھے، لیکن چونکہ آپ کی نسبت بڑی ہے، آپ کا خاندان بڑا ہے، آپ نبی کی آل اور اولاد میں سے ہیں، باوجود اس بات کے کہ آپ اس لڑائی میں شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ حصہ میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہیں۔ اور ایک موقع پر ایسا بھی ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ کپڑے تقسیم کر رہے ہیں، لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے تابعین اور بڑے بڑے صحابہ کرام بیٹھے ہیں، کپڑوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ حسن و حسین رضی اللہ عنہما تشریف لائے، جناب عمر ابن الخطاب نے کپڑوں کو دیکھا، کوئی ایک کپڑا بھی عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا نہیں پایا جو حسن و حسین کے شایان شان تھا، صحابہ کے شایان شان تھے، تابعین کے شایان شان تھے، لیکن کہا حسن و حسین کا مقام بہت بڑا ہے، کوئی ایک کپڑا بھی ایسا نہیں پایا جو ان کے شان اور مرتبے کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہو۔ فوراً ایک آدمی کو بھیجا، جاؤ یمن میں جا کر کے دو خوبصورت کپڑوں کی خریداری کرو،
ان کپڑوں کو خریدا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نواسوں کے لیے ان کپڑوں کو لایا گیا۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ان کے کپڑے شایان شان منگوا کر کے ان کے جب سپرد کیے، تب کہا کہ اب میرا دل مطمئن ہو چکا ہے، اب میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ آپ کے لیے یہی خوبصورت لباس ہونا چاہیے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی ان دو صحابہ کرام کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے۔ بہت سارے واقعات ہیں، بدلے میں یہ دو صحابہ بھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے تھے۔ آپ جب محصور ہو گئے تھے، آپ کو قید کر دیا گیا تھا، آپ جب اپنے گھر میں قید کر دیے گئے تھے، جن صحابہ کرام نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہو کر کے دشمن کے خلاف لڑائی اور جہاد کا فیصلہ کیا تھا، ان میں سب سے پیش اگر کوئی صحابی تھے وہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ کو کیسے لگتا ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ اگر عثمان سے محبت کرتے ہیں تو کیا عثمان غنی رضی اللہ عنہ حسن رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں کرتے ہوں گے؟ اور یاد رکھیے گا، میں نے تاریخ کو پڑھا، صحابہ کی سیرت کو پڑھا، ان کے کردار کو پڑھا، اور صحابہ کی حسن و حسین کے ساتھ محبت کو پڑھا۔ جس صحابی کو اس محبت میں نے سب سے اونچا پایا وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ دل و جان سے بڑھ کے یہ صحابی سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے۔ ایک موقع ایسا تھا، آپ اپنے کسی مجلس میں موجود تھے، حسن رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ کہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے کسی کام کاج میں مشغول تھے، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، باقی لوگوں نے سلام کا جواب دیا۔ لوگوں نے کہا ابھی حسن آئے ہیں، انہوں نے سلام کیا اور آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں کسی معاملے میں مشغول تھا اور مجھے اس بات کا پتہ نہیں چل سکا، فوری اپنی جگہ سے اٹھے، حسن کے پاس گئے اور کہا السلام علیک یا سیدی، کہا کہ آپ کے اوپر سلام ہو اے میرے سردار۔ لوگوں نے کہا آپ نے حسن کو سردار کہہ دیا، کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے اس بات کا ارشاد فرمایا تھا، آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی انہ سید، میرا یہ بیٹا حسن ہے اور اللہ نے اسے سردار بنایا ہے۔ اور ایک موقع ایسا ہوگا دو مسلمانوں کی بڑی جماعتیں آپس میں لڑائی کرنے کے لیے تیار ہوں گی، یہ حسن رضی اللہ عنہ ان کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کی مساعدت کروائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، ایک موقع ایسا تھا، ایک طرف حسن رضی اللہ عنہ تھے، ایک طرف امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار تھے، لیکن حسن رضی اللہ عنہ طرفداری جو کر رہے تھے، حسن رضی اللہ عنہ برطرف ہو گئے اور کہا کہ میں اس خلافت کی لڑائی لڑنے سے اپنے آپ کو روکتا ہوں۔ مسلمانوں کی صلح ہو گئی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اس کو سردار کیوں نہ کہوں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ عنہ کو اپنا سردار کہا ہے۔ اور حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کیا تھی؟ ایک جنازہ تھا، خاتون کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے گئے اور حسین رضی اللہ عنہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ آپ کی جو جوتا مبارک تھا اور جو آپ کے قدم مبارک تھے وہ مٹی آلود ہو چکے تھے۔ لوگوں نے دیکھا منظر یہ ہے، حسین کھڑے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حسین کے قدموں میں آ کر کے بیٹھ گئے، اپنے ہاتھوں سے اپنی قمیض کے پلو سے ان کے قدموں کو صاف کرنے لگے۔ لوگوں نے کہا آپ بڑے ہیں، مقام بہت بڑا ہے، اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، سب سے زیادہ روایات آپ بیان کرتے ہیں، آپ کے سب سے جلیل القدر، آپ نہ صرف صحابی ہیں بلکہ شاگرد ہیں، اور یہ حسین رضی اللہ عنہ آپ ان کے جوتے صاف کر رہے ہیں۔ کہا اگر جو میں جانتا ہوں لوگوں کو اس بات کا پتہ چل جائے، حسین رضی اللہ عنہ کے قدموں کو کبھی زمین پر نہ لگنے دیا جائے، لوگ ان کو اپنے کندھوں کے اوپر سوار کر لیں۔ اور ایک موقع پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا میں نے حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھا،
اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ لوگوں نے کہا وجہ بتائیے، کہا نماز پڑھی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بلایا، میں اللہ کے نبی کے پاس آیا، آپ نے میرے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا اور میرے سہارے آپ نے جوتا پہنا، کہا بنو قینقاع کے بازار میں مجھے لے جاؤ۔ آپ بنو قینقاع کے بازار میں گئے اور بازار میں جا کر کے آپ نے لوگوں کا مشاہدہ کیا، جلدی سے واپس آئے، مسجد میں آ کر کے بیٹھ گئے اور کہا کہ میرے بیٹے کو میرے پاس بلاؤ۔ کہا کون سا بیٹا ہے؟ کہا حسین کو میرے پاس بلاؤ۔ ابو ہریرہ جاتے ہیں، حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، وہ اپنا منہ کھولتے تھے، فَيَدْخُلُ فَاهُ فِي فِي، اللہ کے نبی اپنا منہ حسین کے منہ میں داخل کرتے تھے، وَيَقُولُ، اور اللہ سے یہ کہتے تھے، اللہ میں اپنے اس بیٹے حسین سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی اپنے اس بیٹے تو بھی اپنے حسین کے ساتھ محبت کر، اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین کے ساتھ محبت کر، اللہ جو اس سے بغض رکھتا ہے تو بھی حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے اس آدمی سے بغض رکھ۔ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا کس قدر محبت تھی، لوگوں نے آپ کو خبر دی، ایک عورت بھاگی بھاگی آئی اور کہا لوگوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا ہے، اور تاریخی الفاظ ام سلمہ نے اپنی زبان سے نکالے تھے، کہا ملأ اللہ قبورہم وبیوتہم نارا، اللہ ان قاتلوں کی قبروں کو آگ سے بھر دے، ان قاتلوں کے گھروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے۔ اور امام احمد نے اس روایت کو ذکر کیا ہے، حسن سند کے ساتھ روایت ہے، ام سلمہ نے جب یہ الفاظ کہے آپ بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر جاتی ہیں۔ یہ محبت تھی سادات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی۔ اور لوگوں نے کہا معاویہ رضی اللہ عنہ جو تھے ان کا کوئی اچھا سلوک نہیں تھا، کسی نے کہا حسن کے ساتھ اچھا سلوک نہیں تھا، کسی نے کہا حسین رضی اللہ عنہما کے ساتھ اچھا سلوک نہیں تھا۔ میں تاریخ کا طالب علم ہوں اور میں آج تک ان باتوں کو نہ صرف پڑھتا ہوں بلکہ تحقیق کرتا ہوں، صحیح سند کے ساتھ یہ خبر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو تھے کس قدر حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت کرتے تھے اور کس قدر ان کی شفقت تھی۔ ایک موقع پر حسن رضی اللہ عنہ کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا، کہا کہ یہ جو حسن ہے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، حسن رضی اللہ عنہ کی زبان تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک تھا اور آپ ان کی زبان کے اوپر بوسہ دے رہے تھے۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرا ایمان یہ ہے کہ جس زبان کے اوپر اللہ کے نبی نے اپنے ہونٹ رکھے ہوں اللہ کبھی اس آدمی کو جہنم کے اندر نہیں بھیج سکتا۔ اور ایک موقع وہ بھی تھا، آپ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام میں بعض صحابہ بھی موجود تھے، تابعین بھی موجود تھے، یہ خلیفہ وقت ہیں، اور ایک طرف حسن رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگوں سے سوال کیا بتاؤ کون آدمی ہے جس کی ماں سب سے اچھی ہے، کون آدمی ہے جس کا باپ سب سے اچھا ہے، کون آدمی ہے جس کا نانا سب سے اچھا ہے، اور کون ہے جس کی نانی سب سے اچھی ہے؟ لوگوں نے کہا خلیفۃ المسلمین یقیناً آپ ہی وہ آدمی ہیں جو نسب کے اعتبار سے حسب کے اعتبار سے سب سے بلند و بالا ہے۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جناب حسن رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھاما اور اس ہاتھ کو بلند کیا اور کہا ہذا، یہ وہ آدمی ہے جس کے باپ علی سب سے افضل ہیں، جس کے نانا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، جس کی والدہ فاطمہ سب سے افضل ہیں، اور جس کی نانی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سب سے افضل ہیں۔ اور ایک موقع پر تو ایسا بھی ہوا، یہ ہماری کتابیں نہیں بلکہ ان کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے، حوالہ میرے ذمہ رہا، لوگوں نے کہا حقوق تلف کیے تھے، میں ان حوالوں کا ذمہ دار ہوں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر حسن رضی اللہ عنہ کو 4 لاکھ درہم عطا کیے، صرف ان کے اعزاز میں، اکرام میں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ان کے ساتھ محبت تھی۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں حسن رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تھے، ایسے لوگ اور اس قدر صحابہ کرام
ان کی محبت میں ان کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے تھے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس قدر لوگ تھے، اگر سوئی کو اوپر اچھالا جائے اور سوئی نیچے زمین پر گرے، لوگ کہتے تھے کہ اتنے لوگ تھے کہ اگر وہ سوئی زمین پر گرنے کی بات ہو تو وہ زمین پر نہیں گرے گی، کسی نہ کسی آدمی کے سر کے اوپر آ کر کے گرے گی۔ اس قدر لوگ جناب حسن رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ صحابہ کرام بھی حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دل و جان سے بڑھ کے اپنے ان دو بیٹوں اور نواسوں کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ ہمارا ایمان یہ ہے، جو آدمی بھی حسن و حسین سے محبت نہیں کرتا، ہم اس کے ایمان کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن ہم ساتھ یہ ضرور کہتے ہیں صحابہ کرام، ان دو صحابہ کرام کی وجہ سے کسی ایک صحابی کی شان میں جو تنقیص ہے ہم اسے بھی گوارا نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین صحیح بات کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ 10 محرم کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اگرچہ وقت کی بہت قلت ہے اور یہ موضوع بھی اس قدر حساس ہے کہ اس پہ تفصیلی گفتگو نہیں کی جا سکتی، بہت تھوڑی باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ حسین رضی اللہ عنہ مدینہ سے نکلے اور مکہ مکرمہ جب پہنچے، بعض کوفیوں کی طرف سے آپ کو خطوط لکھے جاتے تھے کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے اور اپنا حاکم آپ کو تسلیم کریں گے۔ حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو جن لوگوں نے روکا ان میں سیدنا عبداللہ بن عباس، جو رشتے میں آپ کے چچا لگتے تھے، کہا کہ ان کوفیوں کو میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں، اور یہ عبداللہ بن عباس وہ ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہم علم الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ اسے کتاب کا علم دے اور دین میں سمجھ عطا کر۔ اپنے اس بھتیجے کو روکنے لگے، لیکن وہ بالآخر جانے کے لیے ہی تیار تھے۔ کہا اگر مجھے یہ لگے کہ میں آپ کی سواری کے سامنے لیٹ جاؤں اور پھر آپ جانے سے باز آ جائیں تو میں سواری کے سامنے لیٹنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ حسین رضی اللہ عنہ 59-60 عمر ہے اور جوانی ہے اور اپنے فیصلے پر عزم اور استقلال ہے۔ کہا چونکہ فیصلہ کر چکا ہوں اور ہر صورت جانا ہی چاہتا ہوں، میں بات کو حذف بھی کر رہا ہوں اور اختصار بھی کر رہا ہوں۔ قادسیہ کے میدان میں جب پہنچے تو عمر بن سعد، جو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، اور یہ سعد وہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، اور سعد رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی اپنا ماموں کہتے تھے۔ رشتے میں عمر بن سعد جو تھے یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نانا لگتے تھے۔ کہا کہ آپ واپس چلے جاتے تو زیادہ اچھا تھا، آپ یہاں تشریف لائے۔ کہا میری 3 شرطیں ہیں، ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہے، ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہے، 3 شرطیں ہیں، یا واپس بھیج دیا جائے یا مجھے کسی سرحد پہ میدان جہاد میں لڑائی کرنے کے لیے بھیج دیا جائے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے دمشق میں شام میں یزید کے پاس بھیج دیا جائے۔ تو عمر بن سعد نے اس تیسری شرط کو قبول کیا، اور بعض روایات کے مطابق عبید اللہ ابن زیاد نے بھی اس تیسری شرط کو قبول کیا۔ کوفہ ایک طرف رہ جاتا ہے، کربلا شام اور دمشق کے راستے پر ہے، قادسیہ سے 88 کلومیٹر کے فاصلے پر کربلا کا میدان آتا ہے، جہاں حسین رضی اللہ عنہ یزید سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے اور اپنے اس معاملے کو یزید کے حوالے کرنا چاہ رہے تھے۔ راستے میں وہ کوفی جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے،
کہا یہ جاتا ہے، ہماری ان کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، کوئی کہتا ہے 12,000 خط لکھے تھے، کسی نے کہا 14,000 تھے، اور بعض روایات کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو 18,000 سے زائد خطوط آئے تھے جو آپ کو بیعت کر کے اپنا حاکم تسلیم کرنا چاہتے تھے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ حسین رضی اللہ عنہ یزید سے ملاقات کریں گے اور جا کر کے اپنے معاملے کو بتائیں گے، تو جو آپ کے ساتھ خطوط ہیں، یہ خطوط جب یزید کے سامنے جائیں گے، ان خطوط کے اوپر کوفیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، جب یزید ان کو دیکھے گا سب سے پہلے ان خطوط لکھنے والوں کو قتل کیا جائے گا۔ حسین رضی اللہ عنہ کا معاملہ بعد میں ہے، سب سے پہلے ان کوفیوں کو دیکھا جائے گا جنہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا تھا۔ لہذا وہ کربلا کے میدان میں جو پڑاؤ کے لیے خیمے ڈگائے تھے، سب سے پہلے اس خیمے کو آگ لگائی جاتی ہے جہاں خطوط پڑے تھے، تاکہ جا کر کے یزید کو وہ خطوط نہ دکھا دیے جائیں جہاں یہ سارا کچھ لکھا ہے۔ اور پھر حسین رضی اللہ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ اس وجہ سے شہید کر دیا جاتا ہے کہ کہیں جا کر کے ہماری شکایت نہ لگے، اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کوفیوں نے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ میں ان تفصیلات کو بھی حذف کر رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا وہ 72 لوگ تھے، کئی دن وہاں پہ ان کو قتل کرنے اور شہادت کے کئی دن تک منصوبے بنتے رہے، پھر پانیوں کو بند کیا گیا، پھر قصیدے اور وہاں پہ اشعار پڑھے گئے، پھر تقریروں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ساری باتیں خود ساختہ ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہماری کتابوں کو چھوڑیے، میں ان کی کتابوں کے حوالے اپنے پاس رکھتا ہوں، اور یہ باتیں میرے پاس موجود ہیں کہ ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے، مسعودی شیعہ نے اپنی کتاب میں ان باتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والوں میں سے تمام کے تمام کوفی تھے، کوئی ایک آدمی بھی شام اور دمشق میں شامل نہیں تھا، دمشق اور شام کا کوئی آدمی بھی شہادت حسین میں موجود نہیں تھا، اور جتنے بھی لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا وہ تمام کے تمام کوفہ کے لوگ تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کوفہ میں کون لوگ رہتے ہیں، اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے جا کر کے سوال کیجئے، زین العابدین سے جا کر کے سوال کیجئے۔ کوفیوں نے جب ماتم کرنا شروع کر دیا شہادت حسین کے موقع پر، زین العابدین نے اس موقع پر کہا تھا، طبری نے صحیح سند کے ساتھ اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ زین العابدین نے اس موقع پر کہا تھا اگر ان لوگوں نے ہمیں شہید نہیں کیا پھر ہمیں شہید کرنے والے کون ہیں؟ مطلب انہی لوگوں نے ہمیں شہید کیا ہے، اور یہی ہماری شہادت کے اوپر ماتم کر رہے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے بڑی المناک ہے، ہماری کبھی بھی قاتلین کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، ہم قتل حسین پر، شہادت حسین پر ہم اس لیے ماتم نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے، اپنے رخساروں کو پیٹتا ہے، لیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر وہ شہادت تھی تو شہادت ایسی چیز نہیں ہوتی کہ اس کے اوپر ماتم کیا جائے۔ شہادت ایک اعزاز ہے، اور شہادت ایک مقام ہے، اور اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا مرتبہ ہے۔ ہم قاتلین حسین کے لیے وہی بات کریں گے جو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہی تھی، ملا اللہ قبورہم وبیوتہم نارا، اللہ حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے قاتلین جو ہیں اللہ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، کہا جتنے بھی لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے میں ملوث تھے، کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا اللہ نے جسے دنیا میں نشان عبرت نہ بنایا ہو۔ کوئی پاگل ہو گیا تھا، کوئی دیوانہ ہو گیا تھا، اور کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا، اللہ نے دنیا میں جناب حسین رضی اللہ عنہ کو جو شہید کرنے والے تھے اللہ نے ان کو نشان عبرت بنایا۔ قیامت کے دن کی جو سزائیں ہیں وہ اس سے بہت مختلف ہیں، اور
بہت بڑھ کر ہیں۔ اللہ رب العالمین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے، اور جب تک ہم زندہ رہیں ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی جو محبت ہے، الفت ہے، اللہ ہمارے دلوں کو ان سے بھرے رکھے، اور ہماری زندگی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متبعین میں ہمیں شامل فرمائے۔ اعلان سماعت فرما لیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ العزیز ہماری مسجد میں افطاری پروگرام بھی ہے، جس میں گفتگو کے لیے تشریف لا رہے ہیں فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبد الماجد سلفی، فاضل جامعۃ الملک سعود الریاض، خطیب مرکز القدس ٹاؤن شپ، انشاءاللہ ان کی گفتگو ہوگی۔ تو تمام بھائیوں سے گزارش ہے، مجھے امید ہے کہ بہت سارے احباب حالت روزہ میں ہیں، انشاءاللہ افطاری بھی ہمارے ساتھ کریں، اور درس قرآن میں بھی ضرور شرکت فرمائے۔ دعا فرما لیں۔ اللہم اغفر لنا والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم۔ اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ